بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وتخلیل خفیف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكثيف، وهو خلافه، والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة، والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والإذار والحاجب والأنفقة والهدب، ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء او بالعکس۔ ہاں جی، ہماری بحث ہو رہی ہے واجبات وضو۔ سب سے پہلا وضو میں واجب تھا نیت۔ نیت کی تفصیلات بھی بیان ہو چکی ہیں۔ پھر تھا غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، طول میں اور عرض میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ طول میں کتنا ہے؟ جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے آخر تک۔ عرض میں جو چہرہ، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی جو وسطی جس کو کہتے ہیں اس کے درمیان میں آ جائے، اس کا دھونا واجب تھا۔ پھر کہا تھا کہ ہاتھ اور چہرے میں دونوں مستوی خلقت کی رعایت کی جائے گی۔ مثلا اگر کسی کا چہرہ معمول کے مطابق ہے لیکن ہاتھ چھوٹا بڑا ہے تو دیکھا جائے گا کہ معمولاً کہاں تک، بس ہاتھ بالکل چھوٹا ہے، ناک کے صرف تھوڑے سے بس رخسار جو ہے قریب ان پر مس ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا، تو دیکھا جائے گا پہ عام لوگ اگر اس کا چہرہ عام لوگ کے، اس کا ہاتھ عام لوگوں کے برابر ہوتا تو وہ کتنا دھوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک دفعہ ہاتھ چھوٹا بڑا، ایک دفعہ چہرہ چھوٹا بڑا ہے تو پھر معمول کو دیکھا جائے گا کہ معمولاً اگر اس کا چہرہ معمول کے مطابق ہوتا تو کتنے دھوتے ہیں۔ بہرحال یہ بیان کیا۔ پھر فرماتے ہیں مسئلہ بھی یہ ہے، اگر کسی کے مثلا آبرو کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، پلکے ہیں، یہ وہ بال ہیں جو چہرے پر ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی البتہ مسئلہ فارض ہو سکتے جو ان کے آبرو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گھنے ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ جو چہرہ ہم نے طول و عرض میں بیان کیا ہے، اس میں کچھ چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں، مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کے کم ہوتے ہیں۔ عورتوں کے آپ صرف آبرو اور پلکے فرض کر سکتے ہیں، مرد کے لیے مونچھیں بھی ہوتی ہے اور داڑھی بھی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ چہرے کا حصہ جہاں بال گھنے ہیں، مونچھیں ہیں، آبرو ہیں، داڑھی ہے، گھنے بال ہیں اور اندر سے جلد نظر نہیں آتی، تو پھر اوپر بالوں کو دھو لینا کافی ہے۔ مثلا ہمارے آبرو ہیں، چلو یہ مردوں کے بھی ہوتے ہیں عورتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ مردوں کے آبرو تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، عورتیں آج کل موٹے بھی ہوں تو وہ ان کو باریک کرتی ہیں۔ بہرحال اگر وہ آبرو، داڑھی، مونچھیں یہ چیزیں گھنی ہیں تو اوپر سے بالوں کو دھو لینا کافی ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، ٹھیک۔ اب اگر گھنے نہیں ہیں، یعنی فرض کریں داڑھی کچھ ہے کچھ نہیں ہے، یا مثلا اتنی چھوٹی ہے یا اتنی باریک بال ہے کہ اندر سے جلد نظر آتی ہے، جو جلد نظر آتی ہے اس کا دھونا تو مسلماً واجب ہے، ٹھیک ہے۔
داڑھی ہے، داڑھی کے اندر سے جو جلد نظر آ رہی ہے اس کو دھونا واجب ہے۔ مسئلہ یہ کہ بال گھنے نہیں ہیں، اب دو صورتیں، کچھ جلد نظر آ رہی ہے اور کچھ بالوں سے چھپی ہوئی ہے، جو جلد نظر آ رہی ہے اس کے دھونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی گھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حصہ جلد کا ان بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، اس بالوں کی وجہ سے چھپے ہوئے حصے کے دھونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کو بھی شہید اول اس کتاب لمعہ میں بیان فرماتے ہیں اس کو دھونا بھی کیا ہے، واجب ہے، جبکہ بعض فقہا خود شارح اور مشہور اور خود مصنف باقی کتابوں میں قائل ہیں اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، بال گھنے نہیں ہیں، تو جو حصہ چھپا ہوا ہے اس کو دھونا بھی واجب ہے، واجب ہے شہید اول کے نزدیک۔ ہاں شارح کے نزدیک اور شہید اول کے نزدیک باقی کتابوں میں یہ کہ اس کو دھونا واجب، یعنی آپ فرق کریں، ایک دفعہ داڑھی آپ کی ساری گھنی ہے، بالکل اندر سے جلد نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو پھر تو بالوں کو دھو لینا کافی ہے۔ اب مسئلہ اس صورت میں ہے جہاں پر بال گھنے نہیں ہیں، بال کم ہیں، کچھ حصے پر بال ہیں اور کچھ حصے جو جلد ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو جلد نظر آ رہی ہے اس کے دھونے میں کوئی اختلاف نظر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جلد نظر نہیں آ رہی، بال بھی گھنے نہیں ہیں، کچھ وہ جلد کا حصہ ہے جو نظر، اس کے دھونے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کو دھونا بھی واجب ہے، بعض کہتے ہیں اس کو دھونا واجب نہیں ہے، لیکن جو جلد نظر آ رہی ہے اس کو دھونا واجب ہے، اور اس جلد کے ساتھ من باب المقدمہ کچھ چھپے ہوئے سے حصے کو دھونا بھی واجب ہو جائے گا۔ اب عملی طور پہ یہ ہے بڑا مشکل، جب آپ پانی ڈالیں گے تو سارا دھل جائے گا نا، جہاں بال گھنے نہیں ہیں، جلد کچھ نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں اس کا دھونا تو واجب ہے، جو نظر آ رہی ہے اس کے ارد گرد جو چھپی ہوئی جلد ہے، کچھ من باب المقدمہ تک یقین ہو جائے کہ آپ نے ظاہری سارے حصے کو دھو دیا، اس کو دھونا بھی کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ سمجھ آگے مسئلہ؟ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ وَتَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ، خفیف الشعر یعنی گھنے بال نہ ہوں، ہلکے بال ہیں، ان کی تخلیل کرنا، ٹھیک ہے، خلال یعنی انگلیوں مارنا، پانی پہنچانا، وہ یہ خفیف الشعر کی تخلیل۔ وَهُوَ ما، اس سے مراد کون سا حصہ ہے؟ ما وہ، ترا، یہ آپ مضارع مجہول کا صیغہ پڑھیں، جو دیکھا جاتا ہے، البشرۃ، جلد، بشرہ کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کو، جلد کو، جو جلد دیکھی جا رہی ہے، من خلال ہی، ان بالوں کے درمیان میں سے، ٹھیک ہے، یعنی بال گھنے نہیں ہیں، تخفیف الشعر ہے، بال گھنے نہیں ہیں، اور وہ جلد جو دیکھی جا رہی ہے، کہاں دیکھی جا رہی ہے؟ فی مجالس تخاطب، مجالس تخاطب، مجلس تخاطب یعنی آمنے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جلد جو کیا ہو رہی ہے، جو اس نظر آ رہی ہے، دون الکثیف، کثیف کی بات نہیں ہے، یعنی جو گھنے بال ہیں ان کی بات نہیں، وہ خلاف ہو، جو گھنے بال ہیں وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی ان کو دھونا واجب نہیں ہے۔ تخلیل خفیف شعر یہ واجب ہے، سمجھا گی بات؟ یہ تخلیل کیا واقع ہوگا، مبتدا ہے یا اس کا پیچھے کس پر عطف ہو رہا ہے؟ ہاں جی، ایک تھا نا جاری الماء، یعنی وہ علیحدہ واجب تھا، اب ہے تخلیل و خفیف الشعر، ٹھیک ہے جی، یعنی ہاں وہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، جاری المبتدا، جاری الماء پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اور ہے یہ مبتدا۔ و تخلیل و خفیف الشعر، واجب ہے خفیف الشعر کی تخلیل کرنا، اور مراد کون سی جگہ ہے؟ جو جلد نظر آ رہی ہے، من خلال ہی، ان بالوں کے درمیان میں سے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے فی مجلس تخاطب، مجلس تخاطب میں دون الکثیف، گھنے بال نہیں، وہ خلاف ہو، اگر گھنے بال ہیں وہ اس کے برخلاف ہے، کیا مطلب؟ اس کی تخلیل واجب نہیں ہے۔ والمرادو، اب مراد کیا ہے بتخلیل ہی، یعنی ان خفیف الشعر کی تخلیل سے مراد کیا ہے؟ ادخال الماء خلالہ، پانی کو داخل کریں خلالہ، ان بالوں کے اندر، لے آگے لے ہے نا، لغسل البشرۃ المستورۃ بہ، توجہ فرمائیں، تاکہ دھویا جائے اس جلد کو جو ان بالوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اما ظاہرۃ خلالہ، خلالہ منصوب بنازل خافض ہے،
من ہے اصل میں، اما ظاہرہ تو من خلال ہی، یعنی جلد کا وہ حصہ جو ظاہر ہے چھپا ہوا نہیں ہے، فلا بد من غسلہا، اس کا دھونا تو کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے اختلاف کس میں ہے، بال آپ کے خفیف ہیں اور جلد کچھ نظر آ رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہی، بالوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے، جو بالوں کی وجہ سے چھپی ہوئی جگہ اس میں اختلاف ہے، اس میں یہ شہید اول فرما رہے ہیں ان کی تخلیل کیا ہے، واجب ہے۔ لیکن اما ظاہرہ تو خلالہ، جو اندر سے جلد نظر آ رہی ہے، بالوں کے اندر سے جلد نظر آ رہی ہے، فلا بد من غسلہ، اس کا دھونا تو حتماً، سنیں اگلا مسئلہ، وہ جو جلد نظر آ رہی ہے اس کو دھونا بھی واجب ہے، من باب المقدمہ، اس کے اطراف میں تھوڑا تھوڑا سا چھپا ہوا ایسا دھونا بھی واجب ہے، کما یجب، جس طرح کہ واجب ہے، غسل جزء آخرہ، ایک اور جز کو بھی ساتھ دھونا، مما، ان میں سے جاورہا، جو اس ظاہرہ کے مجاور ہے، اس کے پڑوس میں ہے، ظاہر جلد کے جو پڑوس میں ساتھ ساتھ اطراف ہیں ان کو بھی دھونا واجب ہے۔ وہ مما جاورہ کا بیان ہے، کیا ہے، من المستورت ہے، جو بالوں کا حصہ، جو جلد کا حصہ کیا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ سنیں، جو ظاہر ہے اس کا دھونا تو واجب ہے، اسی طرح ظاہر کے ساتھ ساتھ مما جاورہا، جو اس کے پڑوس میں چھپا ہوا حصہ ہے ان کو دھونا بھی واجب ہے، من باب المقدمہ، یعنی تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے وہ جو ظاہر والا حصہ سارے کا سارا آپ نے دھو دیا ہے۔ جس طرح کہ خود چہرے کے دھونے میں بھی من باب المقدمہ واجب ہے، وہ کیا کیسے، طول ہم نے بتایا تھا، اوپر سال کے بال جہاں سے اگتے ہیں تھوڑی کے آخر تک، عرض کیا بتایا تھا، جو ابہام اور وسطی انگلی کے درمیان، لیکن تھوڑا سا دائیں طرف اور تھوڑا سا بائیں طرف دونوں طرف سے اضافی حصہ ہونا واجب ہے، من باب المقدمہ، تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے سارے کا سارا چہرہ دھو دیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی من باب المقدمہ، ظاہرہ حصہ جو ظاہری جلد ہے اس کو دھونا تو واجب ہے، اس کے ارد گرد مما جاورہا، جو اس کے پڑوس میں، اس کو بھی من باب المقدمہ دھونا واجب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا جی، والاقوا، دیکھیے یہ تو تھا ایک شہید اول کا نظریہ، شہید اول نے کہا تخلیل و خفیف شعر واجب ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مراد وہ جو چھپا ہوا حصہ ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے، چاہے خفیف الشعر ہوں یا کثیف الشعر ہوں، بال گھنے ہوں یا گھنے، کسی صورت میں بھی جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ دیکھیے والاقوا، اور اقوا ہے عدم وجوب تخلیل الشعر، تخلیل الشعر واجب نہیں ہے مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے کثیف الشعر ہو یا خفیف الشعر ہو، سمجھ آگی بات نا؟ اچھا جی، وہ دھونا ان کو واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ہماری وفاقاً للمصنف، یہ مصنف کے مطابق ہے، فی ذکرہ والدروس، ذکرہ میں اور وللمعظم، اس کا کس پر عطف ہے؟ مصنف پر، مطابق مصنف کے، وللمعظم، اور مطابق بہت سارے فقہا کے، معظم سے مراد بہت سارے فقہا کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے شہید اول کا نظریہ یہاں ہے کہ تخلیل واجب ہے، باقی کتابوں میں ہے کہ مطلقاً تخلیل واجب نہیں ہے، یہاں پر خفیف الشعر کی صورت میں تخلیل کو، جبکہ باقیوں میں کہا ہے کہ تخلیل الشعر مطلقاً واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ وفاقاً للمصنف للمصنف فی ذکر و دروس وللمعظم، معظم سے مراد ہوئی یعنی بہت سارے فقہا کے مطابق۔ اچھا، وَيَسْتَوِي، اب یہ جو ہم نے کہا نا بحث کی ہے کہ جو جلد نظر آ رہی ہو بالوں کے اندر سے، بالوں میں فرق نہیں ہے، وہ پیشان، وہ آبرو کے بال ہوں، پلکوں کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ، اور اس میں برابر ہے، یہ جو تخفیف الشعر کا مسئلہ ہم نے بیان کیا، اس میں برابر ہے شعر اللحیت، وہ داڑھی کے بال، والشارب، مونچھوں کے بال، والخد، رخساروں پر اگر کوئی بال آئے ہوئے ہیں، والازار، وہی جو کن پٹی ہے نا، کانوں کے سامنے جو حصہ ہے، ازار اس کو کہتے ہیں، اس کے بال، والحاجب، اور آبرو، والانفقت، انفقہ کہتے ہیں نیچے والے ہونٹ کے نیچے اور تھوڑی کے اوپر، یہ بال ہے، یہ ہوں، والہدب، یا پلکیں ہوں، ہدب کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلکیں، یعنی کوئی بھی، یہ مطلقاً سب کے لیے حکم ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہم نے سارا بیان کیا ہے،
واضح بات؟ یہ ہو گیا مسئلہ۔ ایک اور واجب، تو یہ ترتیب سے کون سے کتنا واجب ہوگا؟ نیت 1، جری الماء 2، تخلیل و خفیف شعر 3، ثم غسل الید الیمنا من المرفق، پھر دائیں ہاتھ کو دھونا ہے مرفق سے، کونی سے، یعنی مطلب یہ ہے کونی سے دھونا ہے، وہ آگے بتا رہے الی اطراف الاصابع، یعنی یہ یہاں سے پتہ چلا کہ الٹا نہیں دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کونیوں سے دھوئیں گے۔ اب اگر کوئی سوال کرے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو دھوو کونیوں تک، تو وہاں پر الا کس معنی میں آ رہا ہے؟ تو کونیوں تک ہے نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کونیوں سے؟ تو یہ تو آیت کے خلاف نہ ہوا؟ ہاں پھر بتائیں۔ وہ الا بعض اوقات الا کا جو ماں بعد ہوتا ہے وہ ماں قبل میں داخل ہوتا ہے، وہاں الا مع کے معنی میں ہے، الا انتہا کے معنی میں ہے، یہ بہت بڑی لمبی بات ہے، بہرحال اوکے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ عربی میں لفظ ید کا جو اطلاق ہے نا، یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا، اس پر بھی لفظ ید کا اطلاق ہوا ہے، یہ جو کلائی تک بھی لفظ ید کا استعمال ہوا ہے، کوہنی تک بھی لفظ ہے، اور پورے بازو کے اوپر بھی لفظ ید کا اطلاق ہوا ہے باقاعدہ عربی میں، یعنی سب پر۔ وہ جو چور کے فقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھوں کو کاٹو، پہلی دفعہ جو ہے وہ 4 انگلی ہے، یہاں ید سے مراد 4 انگلیاں مراد ہے۔ تو کہتے ہیں الی المرافق، کہنا یہ حد بندی ہو رہی ہے، بھی کونیوں سمیت دھونا ہے، یعنی اوپر نہیں دھونا ہے، مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک بات ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم غسل الید الیمنا من المرفق، مرفق بکسر المیم و فتح الفاء او بالعکس، مرفق یا مرفق دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مرفق مجلس کے وزن پر، مرفق بھی پڑھ، یہ مرفق بکسر المیم، میم کو کسرت ہے، اور فا کے مرفق، فا کو فتح دے مرفق، اور بالعکس اس کا مطلب کیا ہے؟ فتح المیم و کسر الفا، مرفق، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں۔ کسے کہتے ہیں؟ وہو مجمع عظمی الذراع والعضد، وہ جو ہاتھوں، وہ کہتے ہیں اب وہ ہاتھ اور بازو کے 2 ہڈیوں کے ملنے کی جگہ، جوڑ جو ہے، جوڑ ہے، ٹھیک ہے، لا نفس المفصل، خود یہ جو جہاں جدا ہو رہے نا، خود مفصل نہیں، یعنی جو فاصلے کی، بازو کی بھی جگہ، بازو کا بھی آخری حصہ، اور جو ہاتھ ہے نا نیچے سے، یعنی کونے سے نیچے اس کو ہاتھ کہیں، اور کونے سے اوپر یہ بازو، ٹھیک ہے جی، دونوں کے جو شروع وہ مفصل نہیں، بلکہ ان جہاں پر وہ 2 ہڈیاں آ کر آپس میں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ مراد ہے۔ کہاں تک دھونا ہے؟ الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کناروں تک، جو انگلیوں کے اصابع جمع اسبق کی ہے، انگلیوں کے کناروں تک دھونا واجب ہے۔ ثم غسل الیسریٰ کذالک، پھر اسی طرح بائیں بازو کو بھی دھویا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دیکھیے اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر اس دائیں یا بائیں بازو میں کوئی علیحدہ ایکسٹرا گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، کوئی قدرتی طور پہ، اس کو دھونا بھی، اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں اس کو دھونا بھی واجب ہے۔ اگر جہاں بال نہیں ہوتے، مثلا وہ، یا مثلا اور فرض کر لیں آپ کوئی بال ہو گئے ہیں ایسی جگہ پر ان کے درمیان جہاں نہیں ہوتے، اس کو دھونا بھی واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ایک اور ہاتھ نکلا ہوا ہو، آج کا تو ہو سکتا ہے، کبھی کبھی وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک بازو کے ساتھ چھوٹا سا بازو نکلا ہوا ہے، اس کو دھونا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، اور ہاں نا، ہاں اس حصے کے اندر جو چیز بھی ہوگی، کونیوں اور انگلیوں کے درمیان میں جو چیز بھی ہوگا اس کو دھونا بھی کیا ہوگا؟ واجب ہے۔ ہاں اگر کونیوں سے اوپر ایک اور بازو نکلا ہوا ہے،
اس کو دھونا واجب نہیں ہوگا، بے شک بازو کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر صورت، بہرحال ایک امکانی صورت ہے، مسئلہ شریعت تو بیان کر رہی ہے، اگر دو بازو ہیں، پتہ چل رہا ہے اگر ایک اصلی ہے اور ایک زائد ہے تو زائد کو دھونا واجب نہیں ہوگا، اصلی کو دھونا واجب ہوگا۔ لیکن اگر پتہ نہ چل رہا کون سا اصلی ہے اور کون سا زائد ہے، وہ طاقت کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے نا، تو پتہ نہ چل رہا، پھر من باب المقدمہ دونوں کو دھونا واجب ہوگا۔ واضح ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں جی، ہائی نہیں تو جوان ہی چھوٹ گئی نا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرا کی، بات ہو رہی ہے تو کس کو دھوئے گا؟ اس کی جگہ ٹانگ کو نہیں دھوئے گا۔ ٹھیک ہے چلے، بازو نہیں ہے تو بسم اللہ، جان ہی چھوٹ گئی، جو ہے اس کو دھوئیں گے۔ اچھا جی، وغسل ما، اور دھونا اس کو، اشتملت علیہ الحدود، چہرے کی حدود اور بازوں کی حدود، جو اس کی حدود میں آ جائے گا وہ تول میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جس طرح پٹھان کی تول میں آ گئے تو کیڑے وغیرہ پکوڑے، اس نے کہا تول میں آ گیا ہے، تو جو ان حدود میں آئیں گے ان کو دھونا بھی واجب ہوگا۔ خود بیان کریں، من لحم زائد، حدود سے مراد چہرے کی حدود بھی مراد ہے اور بازو ہاتھ کی حدود بھی مراد ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ من بیانیہ ہے، من لحم زائد، کوئی زائد گوشت کا ابھرا ہوا ہے، وشعر، یا بال ہیں، ویدن، ہاتھ ہیں، واصبع، انگلی ہے، لیکن دون ما خرجا، سنیں جو ان چہرے اور ہاتھ کی حدود سے خارج ہیں ان کو دھونا واجب، وَإِنْ كَانَ يَدًا، اگرچہ اس خارج حدود، اس کی حدود سے خارج ہوئے پورا ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو دھونا واجب، الا، مگر ایک صورت میں، ان تشتبہ الاصلیتا، جب وہ اضافی ہاتھ مشتبہ ہو جائے اصلی ہاتھ کے، فتغسلان معا، پھر دونوں کو دھویا جائے گا، من باب المقدمہ، پھر دونوں کو دھوئیں گے۔ واضح ہے بات؟ ثم مسح مقدم الرأس او شعرہ، توجہ فرمائیں، جب دایاں ہاتھ بھی دھو لیا، بایاں ہاتھ بھی دھو لیا، اب ہے مقدم الشعر، سر کا اگلا حصہ، یہ ٹھیک ہے، مقدم الشعر، شعر کا جو اگلا حصہ، اس کو دھونا۔ اب دو صورتیں ہیں، بال ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ دھونا کہہ رہا ہوں، مسح کی بات ہو رہی، مسح کرنا۔ اگر بال بہت بڑے ہیں یا بال بالکل نہیں ہیں، پھر تو جلد کو دھوئیں گے نا۔ بال بڑے ہیں، حد سے خارج ہو گئے ہیں، مثلا پیشانی تک آ رہے ہیں، پھر بالوں کو ہٹا کر جلد پر مسح کرنا، یا بال بالکل نہیں ہے تو ویسی کس پر کرنا ہے؟ جلد پر۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو پھر خود بالوں پر۔ سمجھ آگے بات؟ شہید اول نے مسح الراس کہا ہے، بالوں کو نہیں کہا ہے، لیکن ایک صورت میں بالوں کو بھی پر مسح ہوتا ہے، کہتے ہیں جو کہ بال سر سے اگتے ہیں نا تو اس کا اطلاق اس پر بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں شامل ہیں۔ تو اچھا، کتنا مسح کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سر کے بال اگر بڑے ہیں، وہ مثلا چہرے پر آ جاتے پھر تو جلد پر، چھوٹے ہیں تو پھر ان بالوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کتنا وہ مسح کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے آپ تھوڑا سا اس کو حرکت دے دیں، چلا لیں، کافی ہے۔ دیکھیے باقی تفصیلات کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم مسح مقدم الراس، مقدم الراس سے مراد سر کا اگلا حصہ، او شعرہ، بالوں پر، الذی، لیکن وہ بال، لا یخرج بمدہ عن حدہ، جو بال کھینچنے سے اپنی حد سے خارج، یعنی بالوں کو اگر کھینچے چہرے پر آ جائیں، ناک پر آ جائیں تو پھر وہ حد سے خارج ہے، پھر بالوں پر نہیں ہوگا۔ جب بال اپنی حد سے خارج، سر کے بال سر کے پر، جیسے میرے بال ہیں، اب سر کے بال، سید الفت کے بال ہیں تو سر بالوں کے اوپر کریں گے، ٹھیک ہے جی، یا سید اسٹار کے بال جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وقت فالمصنف رحمۃ اللہ علیہ بالرأس، مصنف نے اتفاق کیا ہے رأس پر، یعنی کہا ہے کہ سر کا مسح، بالوں کا تذکرہ کیوں؟ تغلیباً لاسم ہی، اسم راس کو غلبہ دیتے ہوئے، اللہ اس پر، ما نبت علیہ، جو اس سر پر اگ گئے ہیں، یعنی اسی رأس کا غلبہ، یہ بھی مجاز کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی سر سے اگتے ہیں نا تو ان کو بھی سر ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا، کتنا بے مسمہ ہو،
کتنا مس کرنا ہے؟ جس پر مس کا نام صد کرے. مسماؤں کا مطلب جس پر مس کا نام صد کرے. اے مسمى المس ولو بجزء من اصبع، چاہے وہ انگلی کے ایک حصے سے ہی کیوں نہ ہو. یہ دیکھیں، ایک انگلی کے ایک حصے سے ہی کیوں نہ ہو، اس کو مس کہا جاتا ہے. لیکن ممرن لہو علی الممسوح، لیکن اس کو پھیرنا ہے، در حالانکہ اس کو پھیرتے ہوئے ممسوح پر، جس پر مس کرے. ہاتھ رکھنا کافی، اس کو تھوڑا سا جاری بھی کرنا ہے، اس کو پھیرنا بھی ہے. لیتحقق اسمہ، تاکہ مس کا اسم متحقق ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ رکھ کے اٹھا نہ لیں، اس کو تھوڑا سا یا انگلی رکھ کے آگے پھیریں، تاکہ مس کا یہ نہ کہا جائے کہ اس نے انگلی رکھی ہے، یہ کہا جائے کہ انگلی پھیری ہے. اچھا جی. لا بمجرد وضعہ، خالی وہ انگلی کو رکھنا یا ہاتھ کو رکھنا یہ کافی نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہوگی کم از کم کتنا ہے؟ یہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا کھینچ لیں. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پورے سر کا بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، استیاب یعنی اوپر والا بھی سائڈوں والا بھی، یہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے سب کا. لیکن اگر سائڈوں پہ پیچھے جیسے اہل سنت کرتے ہیں، اس کو شریعت سمجھ کے، مستحب سمجھ کے یا واجب سمجھ کریں گے، پھر حرام ہے. سمجھ آگی بات؟ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ولا حد لاکثر ہی، اکثر مس کی کوئی حد نہیں ہے. نعم یکرہ الاستیاب. دیکھیں، اکثر کے مطلب ہے کہ پورے کے سر کا یہ اوپر والا حصہ نا، پورے کا بھی مسح کر سکتے ہیں. یہ پورا ہاتھ رکھ دیں پورے سر اوپر والے حصے پر اور کھینچ لیں، یہ ہو گیا نا. استیاب مکروہ ہے، سائڈوں پہ بھی پیچھے سب پر، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک. الا ان یعتقد شرعیتہ، یا ان یعتقد شرعیتہ، مگر یہ ہے کہ اس کی شرعیت کا اعتقاد کیا جائے. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ہم ائمہ علیہ السلام کی زری پہ جاتے ہیں، وہ جالی کو چومتے ہیں، وہ ثواب بھی ہے اور گناہ بھی ہے. مسئلہ حساس ہے، سننا ہے. اس نیت سے چومیں کہ بھی شارع نے کہا ہے، باقاعدہ شریعت ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نیت سے چومیں کہ ایک عظیم ہستی کی قبر کی زری ہے اور اس کی جالیاں تو چومیں تو وہ ثواب رکھتا ہے. یعنی اس کو شریعت سمجھ کے نہ کریں. جیسا ہم نماز کے بعد 4 زیارتیں پڑھتے ہیں، اگر 4 کو واجب سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر یا شریعت سمجھ کر 4 زیارتیں ہی پڑھیں گے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بدعت ہے اور وہ حرام ہے. اسی وجہ سے دیکھیے بہت یہ حساس مسئلہ ہے. اگر کسی کا پر 4 کے بجائے 3 پڑھ دیں، اگر لوگ مذمت کریں تو اس کا مطلب وہ 4 پڑھنے کو لازمی سمجھتے ہیں، پھر وہ جائز نہیں ہوگا. سمجھا کہ بات حساس بات ہے. یہاں استیاب مکروہ ہے، تب تک مکروہ ہے جب اس کو شرعی نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اگر اس کو شریعت کے قائل ہو جائے کہ یہ شریعت میں ایسے ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. فرماتے ہیں کہ نام یکرہ الاستیاب. استیاب کا مطلب وہی پورے سر کا مسا، یہ مکروہ ہے. الا ان یعتقد شرعیتہ، مگر یہ کہ اس کی شریعت کا اعتقاد کیا جائے، فیحرم، پھر حرام ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِن كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ ثلاث اصابع، اگرچہ فضیلت کس میں ہے؟ 3 انگلیوں کے ساتھ. 3 انگلیاں رکھ کے اس کو آپ کھینچیں، یہ سب سے زیادہ ثواب اسی میں ہے، افضل یہی ہے. سمجھ واضح ہو گیا. ثم مسح بشرۃ ظہر الرجل الیمنی. ٹھیک پڑھا ہے لفظ؟ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے. صحیح پڑھا؟ ہاں جی، میں نے رجل پڑھا ہے، توجہ کریں. ثم مسح بشرۃ ظہر الرجل الیمنی، دائیں ہاتھ، دائیں پیر کا جو ظہری اوپر والا ہے اس کی جلد کو مسح کرنا. ٹھیک ہے. دائیں پیر کی جو ظہر الرجل کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر ظہری حصہ ہے اس پر مسح کرنا. من رؤوس الاصابع الی الکعبین، کہاں سے کہاں تک؟ انگلیوں کے سروں سے لے کر الی الکعبین. کعبین کہتے ہیں 2، وہ خود وضاحت کریں. وہما قبۃ القدمین،
علل اسا، دیکھیے یہ جو میرا پاؤں ہے نا، یہ ابھری ہوئی جگہ ہے، اس کو قبہ کہتے ہیں، یعنی پاؤں، وہ جو پاؤں کی دو ابھری ہوئی جگہ، علل اسا، اسا قول یہی ہے کہ یہاں تک وہ مسح کیا جائے گا، وکیل الی اصل ساق، ایک قول یہ ہے کہ وہ ٹخنوں تک، ٹھیک ہے نا، ساق ٹخنوں تک، آغا سستانی کا فتویٰ بھی یہی ہے، ٹخنوں تک۔ دیکھ لیں آپ اس کو، دیکھ کے مجھے دوبارہ بتانا نہیں ہے، دیکھ لینا، ٹھیک ہے، مجھے بتانا پھر کہاں سے کہاں تک ہے، ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں، ہاں چلیں دیکھ لینا۔ ایک قول یہ ہے کہ لا اصل ساق، یعنی ٹخنوں تک، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، گھٹوں تک، ٹھیک ہے، ان کے برابر تک آپ لے جائیں۔ وَهُوَ مُخْتَارُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ، شہید اول کا مختار بھی یہی ہے الفیہ میں، انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے، الا اصل ساق، ٹخنوں تک آپ کیا کریں گے، وہ دھوئیں گے، مس کریں گے۔ ثم مسح ظہر الیسرا کذالک، پھر اسی طرح جو بایاں پاؤں ہے اس کے ظاہری حصے پر مس کیے جائے گا۔ اچھا، بمسماہ فی جانب الارض، اچھا یہ تو ہو گیا طول کے اعتبار سے، انگلیوں کے سروں سے لے کر وہ ابھری ہوئی جگہ تک یا ٹخنوں تک، عرض کے اعتبار سے جس پر مس کا اسم صادق ہے، چاہے وہ ایک انگلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس پر یعنی بے مسمہ ہو، جس پر مس کا مسمہ صدق کرے، فی جانب الارض۔ اچھا کس طریقے ساتھ، بے بقیت البلل الکائن علی اعضاء الوضوء من مائہ فیہما اے فی المسحین، توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ وہ تری جو اعضائے وضو پر باقی بچ گئی ہے اس تری سے سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ بے بقیت البلل، بلل کہتے ہیں وہ تری جو بچ گئی ہے، القائن جو موجود ہے، علی اعضاء الوضو، اعضائے وضو پر، وہ بھی من مائی، مائے وضو سے، جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے وہی پانی جو اعضاء پر بچا ہوا ہے ان سے آپ کیا کریں گے، مسح کریں گے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی کس میں، سر کے مسح میں اور پاؤں کے مسح میں۔ وَفُہِمَ مِنْ إِطْلَاقِهِ الْمَسْحَ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِمَا فِي نَفْسِ الْعُضْوِ فَيَجُوزُ النَّقْصُ فِيهِ دُونَ الْغَسْلِ، توجہ فرمائیں، بھی سر کا مسح ایک ہے دھونا اور ایک ہے مس، توجہ کریں، چہرے کا اور بازو کا دھونا اور ایک ہے مس۔ دھونے میں شہید اول نے من اور الا کا استعمال کیا ہے، چہرے کو دھونا ہے من کہاں سے، قصاص سے لے کر آخر ذقن تک، اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف، اسی طرح من المرافق الی الاصابع، کونیوں سے انگلی کے سروں تک، وہاں من اور الا کا استعمال کیا ہے، وہاں من اور الا کے استعمال سے پتہ چلا ہے وہاں سیدھا دھونا واجب ہے، وہاں نقص الٹ درست نہیں ہے، لیکن مسح میں شہید اول نے من اور الا استعمال نہیں کیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسح الٹ بھی کر سکتے ہیں، سر کا بھی اور پاؤں کا بھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات نا؟ دیکھیں اس مطلب کو عبارت سے نکالیں، فرماتے ہیں کہ وفہما، اور سمجھا جا رہا ہے من اطلاقہ المسح، جو ہی کا مرجع مصنف، جو مصنف نے مس کو مطلقاً کہا ہے، کیسے مطلقاً کہا ہے، اگر آپ شہید اول کی عبارت دیکھیں، وہ جو چہرے کا دھونا تھا جاری الماء، وہ تھا ما بین القصاص الی آخر ذقن، ٹھیک ہے نا، اور ہاتھوں میں کیا تھا، ثم غسل الیمنی من المرفق الی اطراف الاصابع، لیکن مسح میں کیا کہتے ہیں، ثم مسح مقدم الراس ثم ظہر الرجل الیمنی، اور کیا ہے آگے کیا ہوگا، والیسرا، ٹھیک ہے، کذالک بمسمہ ہو، یعنی یہاں من اور الا کا استعمال نہیں، مطلقاً مس کا ہے، اس مطلقاً جو مصنف نے مس کا ہے اس کے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے انہ لا ترتیب فیہما، خود ان دونوں میں، فی نفس العضو، خود عضو کے مسح میں ترتیب نہیں ہے، کیا مطلب، فیجوز النقص فیہ، پس خود ہر عضو کے مسح کرنے میں نقص جائز ہے، ہم نے پتہ ہے سر کا مسح
نیچے سے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پاؤں کے مسح میں بھی آپ انگلیوں کے سروں سے وہ قبت تک یا قبت سے کہ انگلی سر دونوں کر سکتے ہیں. دون الغسل مس میں اطلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ نقص جائز ہے، الٹ جائز ہے، لیکن غسل میں الٹ جائز نہیں ہے. کیوں؟ للدلالت علیہ من و الا، چونکہ غسل میں اس علیہ ترتیب، غسل میں ترتیب پر دلالت کر رہے ہیں کون؟ من اور الا. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا عَلَى سَلْ وَهُوَ كَذَلِكَ، شہید ثانی فرماتے ہیں واقعا ہے بھی ایسے ہی. کیسے؟ غسل میں آپ الٹ نہیں دھو سکتے ہیں، لیکن مس میں الٹ دھو سکتے ہیں. دونوں میں فیہما سے مراد ہاں جی سار کا مسا اور پاؤں کا مسا، غسل اور نقص وہ نہیں، مس نہیں. فیہما سر کے مسا میں اور پاؤں کے مسا میں حقیقت بھی اسی طرح، یعنی خود ان عضو کو الٹ بھی مسا کر سکتے ہیں. علی اصح قولین، دو قولوں میں سے قول اصح کی بنا پر. وفی الدروس، اور کتاب دروس میں شہید اول نے رجحا ترجیح دی ہے من ان نقص فی الراس، کہ سر کے مسح میں الٹ نہیں کر سکتے، منع کیا ہے. منع کرنے کو ترجیح دی ہے نا، یعنی سر کا مسح الٹ نہیں کر سکتے. دون الرجلین، یہ کہاں؟ کتاب دروس میں. کتاب دروس میں مصنف نے منع کیا ہے ان نقصہ، رجح من ان نقص، کس میں؟ فی الراس، سر کے الٹے مسح سے منع کیا ہے. دون رجلین، لیکن رجلین کے الٹے مسح سے منع نہیں کیا، بلکہ ترجیح دیا اس منع کرنے کو. وفی البیان اقصا کا فاعل مصنف نے کتاب بیان میں اس کے برعکس کہا ہے. کیا؟ سر کے مسح میں جائز ہے لیکن پاؤں کے مسح میں الٹ. ومثلہ فی الالفیہ، اور مثل بیان کیا ہے الفیہ میں بھی. سمجھا گی بات؟ مرتباً بین اعضاء الغسل والمسح، لیکن ترتیب ہے پہلے خود اعضاء غسل میں ترتیب ہے. کیا مطلب؟ پہلے چہرہ، بعد میں بازو. مس میں بھی ترتیب ہے. کس طرح؟ پہلے سر کا مسح پھر پاؤں کا مسح. خود بتا رہے ہیں کس طرح. بے یبتدئ، اس طرح کہ وہ ابتدا کرے بغسل الوجہ، سب سے پہلے چہرہ دھوئے. ثم بالید الیمنی ثم الیسری، بیات. ثم بمسح الراس، پھر سر کا مسح. ثم الرجل الیمنی، دائیں پاؤں کا مسح. ثم الیسری. فلو اقصا اعادا، اگر وہ اس ترتیب کو توڑ دے، جہاں سے توڑا ہے وہیں سے دوبارہ اعادہ کرے، لیکن اس طرح اعادہ کرے کہ ترتیب بھی حاصل رہے اور موالات بھی نہ ٹوٹے. مسئلہ سنیں، ترتیب ہم نے بیان کر دیا، اگر اس ترتیب کو وہ کیا کر دے؟ توڑ دے. چونکہ خود غسل اور مس کے اعضاء میں یہی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، اگر اس ترتیب کو توڑ دیں تو جہاں سے ترتیب ٹوٹی ہے وہیں سے دوبارہ، یعنی اس طرح کریں کہ موالات بھی محفوظ رہے اور ترتیب بھی رہے. مثلا دائیں چہرہ دھو لیا ہے، اس کے بعد دائیں بازو کو دھونا تھا، وہ بائیں کو دھو دے، تو دوبارہ کیا کرے؟ دائیں بازو کو دھوئے اور بائیں بازو کو دھوئے. پھر اسی طرح اس نے پہلے کیا کرنا تھا؟ دائیں پاؤں کا مسح کرنا تھا، وہ کیا کر دے؟ تو جہاں سے ترتیب ٹوٹی ہے، لیکن خیال کر ترتیب محفوظ رہے، اگر اور موالات بھی محفوظ رہے. موالات محفوظ رہے کیسے؟ مثلا اس نے مثال سر کو، چہرے کو دھو لیا ہے، دائیں بازو کو دھونا تھا، بائیں کو دھو لیا. اب دوبارہ جب دائیں کو دھوئے گا، اگر اس سے پہلے چہرہ خشک ہو جائے تو ترتیب ختم ہو جائے گی، لہٰذا موالات ختم ہو جائے گی، دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. سمجھ آیا مسئلہ؟ دیکھیے مسئلہ نکالیں. کہتے ہیں فلو اقصا، اگر اس ترتیب میں رد و بدل کر دے، اعادہ کرے گا، پورے وضو کا نہیں لیکن بلکہ کیا؟ اعادہ کرے گا. علی ما یحصل معہ ترتیب، اس طرح کہ اس کے ساتھ حاصل ہو جائے ترتیب، ما بقاء الموالات، اور موالات بھی باقی رہے. واسقط المصنف فی غیر الکتاب، مصنف نے الکتاب سے مراد لمحہ، اس کتاب کے علاوہ ساقط کر دیا ہے الترتیب بین الرجلین،
دو پاؤں کے درمیان ترتیب کو. ہم نے یہاں کیا بیان کیا؟ پہلے دائیں پاؤں کا مسح، جبکہ وہاں یہ جو دو یعنی سر کے مسح اور پاؤں کے مسح میں ترتیب ہے، لیکن دائیں اور بائیں پاؤں کے مسح میں ترتیب نے اس کو ساقط کر دیا ہے. موالیاً فی فعلہ بحیث لا تجف السابق. میرے خیال میں ہاں چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں. در حالانکہ ایک اور واجب ہے وضو کے واجب، در حالانکہ موالیاً فی فعلہ، ہی کا مرجع وضو، فعل وضو میں موالات ہو، بحیث لا تجف السابق من الاعضاء علی العضو الذی هو فیہ، جس عضو میں اب وہ ہے اس سے پہلے والا عضو خشک نہ ہو جائے. جس عضو میں اب وہ ہے اس سے پہلے والا جو عضو ہے وہ خشک نہ ہو جائے مطلقاً. اچھا جی، علی اشہر الاقوال والمعتبر فی الجفاف الحسی للتقدیری. اور خشکی میں بھی جو معتبر ہے وہ حسی ہے، تقدیری نہیں ہے. مثلا سردیوں میں اور گرمی، مثلا وہ چہرہ دھو لیا ہے، سردیوں کا موسم ہے، چہرہ دھو لیا، کچھ دیر گزر گئی ہے، اب بازو دھونے لگے. اب جب بازو دھو رہا ہے تو چہرہ ابھی خشک نہیں ہوا. اگر وہ کہ اگر گرمیاں ہوتی تو خشک ہو چکا ہوتا، لہذا اب خشک نہیں، یہ نہیں ہے. تقدیراً جو یعنی وہ جو ہے نا جفاف حسی جو ابھی محسوس کر رہے ہوں، چہرہ دھونے کے بعد جب بازو دھو رہے ہیں اگر ابھی دیکھا جائے گا چہرہ خشک ہوا ہے یا خشک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ولا فرق کفی ہے بین العامد والناسی والجاہل. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ عمدن کرے، بھول جائے، یا مسئلے سے ہی جاہل ہو. موالات بالآخر شرط ہے. وَسُنَنُهُ. اب کیا ہے؟ مستحبات کس کے؟ وضو کے مستحبات. دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم.